الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقال اللہ سبحانہ و تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ انتہائی واجب الاحترام صاحبان علم و فہم، اس علاقے میں غالباً اس انداز کی یہ پہلی مجلس ہو رہی ہوگی میرے اندازے کے مطابق، اور یہ جان لیں کہ کوئی خطہ، کوئی زمین، کوئی علاقہ ذکر اہل بیت سے خالی نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جہاں جہاں بھی میری آواز جا رہی ہے جان لیں تمام مسلمان کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ آج اس علاقے میں ذکر کربلا، ذکر شہدائے کربلا، ذکر معصوم عالم کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ کربلا والوں نے اللہ کا اتنا ذکر کیا کہ آج اللہ پر واجب ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے۔ تھوڑا سا آمادہ ہونا پڑے گا، اگر آپ میرے ساتھ ہوں ہاں کریں گے، سردی ضرور ہے اور اوپر سے ٹھنڈ بھی ہے، اس پہ تو اب تھوڑا سا میری طرف تو کم ٹھنڈ ہے لیکن آپ کی طرف زیادہ ہوگی، تو تھوڑا سا آمادہ رہیں گے تو بس، بہت زیادہ نہیں۔ مجھے یہیں سے جانا ہے، صبح اکاڑے میں پڑھنا ہے، تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ تھوڑے وقت میں زیادہ مطالب عرض کیے جائیں۔ اگر آمادہ ہیں، تھکے ہوئے تو مسائل بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ بڑی مہربانی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ وہاں تھوڑا سا آ جائیں، آگے آ جائیں، مجھے بھی تقویت ہو جائے گی۔ ایک اور درود پڑھ لیں، محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ یہ تقی بھائی کے گھر میں جو عزاخانہ ہے، یہ عزاخانہ منفرد، سبھی عزاخانے قابل احترام ہیں لیکن یہاں کچھ روحانی ہستیوں کا گزر زیادہ ہے، اس لیے کوشش فرمائیں، یا بدھ کو جو ہے وہ دعائیں ہوتی ہیں، بدھ کے اعمال ہوتے ہیں، تو تشریف لایا کریں۔ ظاہر ہے کہ جو گرد و پیش میں رہتے ہیں وہ تو آسانی سے آ سکتے ہیں، اور ہم جیسے جو رضویہ میں رہتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے، آئیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ہمارے ایک بزرگ عالم گزرے ہیں، حضرت علامہ حسین بخش جاڑا صاحب، پنجاب میں، ان کی تفسیر بھی ہے، تفسیر انوار النجف، اور بہت ساری کتابیں ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے اصحاب الیمین، اصحاب الیمین یعنی سیدھے ہاتھ والے صحابہ، یمین کا مطلب ہے سیدھے ہاتھ، سیدھے ہاتھ والے صحابہ، یہ ان کتاب کا نام ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے جو سپاہی تھے، جو 72 کی تعداد میں تھے، وہ قرآن مجید کی تلاوت اس انداز سے کرتے تھے کہ لشکر یزید کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ گویا شہد کی مکھیاں بھن بھنا رہی ہیں، یعنی شہد کی مکھیاں جیسے بھن بھناتی ہیں ان کی آواز ہوتی ہے، اس طرح کی آواز لشکر یزید کے خیموں میں جاتی تھی۔ اور شب عاشور صرف حضرت حور علیہ السلام نہیں، 7 افراد ایسے تھے جو ان کا ذکر خدا سن کے لشکر یزید کو چھوڑ کر لشکر حسین میں آئے تھے۔ غور فرما رہے، ایک دو نہیں، 7 افراد، اسی کتاب میں لکھا ہے۔ تو کیا مطلب تھا کہ کربلا والوں نے اللہ کا ذکر کیا، آج آپ کربلا والوں کا ذکر کر رہے ہیں، تو جملہ کہوں، آپ نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ آپ سے کرا رہا ہے۔ میں نے جملہ کہہ دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم وہ ہیں جو کار الہی کو سر انجام دیا کرتے ہیں، ذکر کربلا کر کے ہم کار الہی سر انجام دے رہے ہیں، یعنی اللہ کے وعدے کو پورا کر رہے ہیں۔ خوش قسمت ہیں آپ جو اتنی دور دور سے اس مجلس میں آئے ہیں اور وعدہ الہی کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ جری میاں نے چادر کا تذکرہ کیا تو میں نے اسی وقت سوچا کہ میں بھی تھوڑا سا چادر کے بارے میں گزارشات عرض کروں، اگر تھکے نہیں ہیں تو۔ ایک ذرا درود بلند آواز سے پڑھیں، محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ ابھی
کلام مجھے نہیں پتا کس کا تھا، وہ جو جری نے پڑھا، اس میں چادر تطہیر کا تذکرہ کیا گیا۔ اچھا، یہ جو چادر والی روایت ہے نا، اس کو کہتے ہیں مدثر، چادر کو کہتے ہیں عربی میں مدثر، اور کملی کو کہتے ہیں مزمل۔ مزمل وہ چادر ہے جو سرکار دوش پہ اوڑھتے تھے، اور مدثر وہ چادر ہے جس میں 5 کو لیا کرتے تھے۔ یعنی لوگ تذکرہ مزمل کا تو بہت کرتے ہیں، مدثر کا نہیں کرتے، حالانکہ مزمل صرف سرکار کاندھوں پہ اوڑھتے تھے، مدثر اس چادر میں 5 کو لیا کرتے تھے۔ خیر، ہر ایک کا نصیب ہے، کوئی تذکرہ کرے یا نہ کرے، اس کی اپنی قسمت۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ 7 صحابہ ایسے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ لوگ بلا وجہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے، ایسا نہیں ہے۔ جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لی۔ ایسی باتوں پہ بھی تھوڑا بولا کریں تاکہ دوسروں کو پتہ چلے کہ ہم صحابہ کا کیسے تذکرہ کرتے ہیں۔ یا علی یا علی، صحابہ کو جو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب میں دلیل دے رہا ہوں، 7 صحابہ ایسے تھے تاریخ اسلام میں جو روزانہ فجر کی نماز سے پہلے دروازہ جناب سیدہ پہ آ کے بوسہ دیتے تھے۔ یار تھوڑا سا پیچھے والوں کو بولنا پڑے گا بھائی۔ 7 صحابہ ایسے تھے رئیس بھائی، 7 صحابہ ایسے تھے جو فجر کی نماز سے پہلے بی بی کے دروازے پہ آ کے بوسہ دیتے تھے، پھر حضور پاک کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے تھے، اور نماز پڑھ کے درس لے کر، سرکار 10 بیان فرماتے تھے ڈیلی، درس لے کر پھر دروازہ سیدہ پر آتے تھے اور آ کر بیٹھ جاتے تھے، اور انتظار کرتے تھے کہ ذرا دن چڑھے تو ہم پھر بی بی سے کوئی حدیث سنیں۔ تھوڑا سا بول لیں، تھوڑا سا، میں سمجھوں میری بات پہنچ رہی ہے۔ ہاں مجھے کیا پتا، دیکھیں بچہ بسم اللہ بول رہا ہے لیکن بڑے نہیں بول رہے، کہ جناب بی بی کے دروازے پہ بیٹھ جاتے تھے اور انتظار کرتے تھے، اور بی بی سے سوال کرنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ پہلے ایک مرتبہ آہستہ سے درود پڑھتے تھے، پھر ذرا تھوڑا سا زور سے درود پڑھتے تھے، پھر اتنی زور سے پڑھتے تھے کہ بی بی کے حجرے تک آواز چلی جائے۔ یعنی بی بی کو آمادہ کرنے کا طریقہ دروازے کا احترام تھا۔ یا علی یا علی، میرا خیال تھا کہ اس پہ پورا شامیانہ لگانا چاہیے تھا کہ لوگوں کی آواز بھی نہیں نکل رہی۔ تو میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب بی بی کے دروازے کی دستک نہیں دیتے تھے، بلکہ درود زور سے پڑھتے تھے تاکہ آواز بی بی تک پہنچ جائے۔ اب جملہ کہوں، کچھ ایسے ہیں جو دروازے کا اتنا احترام کرتے ہیں، اور کچھ کا آپ نے ابھی تذکرہ سن لیا اشعار میں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ زور سے ایک دن کہا درود پڑھ کے، تو جناب سلمان فارسی دروازے پہ بیٹھے تھے، بی بی ادھر پردے کے اندر آئیں اور آ کر دروازے سے آواز دے کے پوچھا کہ کوئی حاجت ہے، کوئی بات ہے جو تم نے اتنی زور سے درود پڑھا؟ کہا کہ زادی سننا چاہتے ہیں کہ آپ کے صحن کا کوئی واقعہ ہو تو سنائیے۔ یا علی، سناؤ نہیں سناؤ؟ آپ کے حضور تھوڑا سا ہوں ہاں کرنی پڑے گی بھائی، میں پنجاب میں پڑھتا ہوں اس لیے مجھے خشک مجلس مجھ سے پڑھی نہیں جاتی۔ آپ اپنے گھر کے صحن کی کوئی واقعہ سنائیے۔ بی بی فرماتی ہیں سلمان، کل دوپہر کو میرے گھر کے صحن میں 3 حوریں آئی تھیں۔ یا علی، میرے گھر کے صحن میں 3 حوریں آئی تھیں۔ جملہ کہوں، چھٹے امام فرماتے ہیں حور اور فرشتے کو دنیا میں کوئی عام انسان دیکھ نہیں سکتا، تو ماننا پڑے گا جو دنیا میں فرشتے کو دیکھ لے یا حور کو دیکھ لے وہ عام انسان نہیں ہوا کرتا۔ یا علی، کیا پڑھوں میری سمجھ میں نہیں آتا، وہ عام انسان نہیں ہوتا۔ رئیس بھائی آپ انجمنیں چلاتے ہیں، آپ کو تو بولنا پڑے گا کہ جناب حضور جو دنیا میں فرشتے کو دیکھ لے یا ملائکہ کو یا حوروں کو دیکھ لے وہ عام انسان نہیں ہے۔ اب بی بی کو اپنی طرح کا انسان نہ سمجھیے گا۔ یا علی، بی بی فرماتی ہیں 3 حوریں آئی تھی اور وہ میرے صحن میں آئیں۔ ان کے دروازے پر، چلیں ایک بیچ میں اور روایت سنا دوں،
یہ روایت سناؤں گا، لیکن میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا آپ آمادہ ہو جائیں۔ ایک دن بی بی ام ایمن وہ آئیں، جیسے بی بی کے دروازے سے اندر داخل ہوئیں، کنیز تھیں، خدمت کرنے آتی تھیں، تو کیا دیکھا کہ بی بی سو رہی ہیں کرسی پر، جو اس زمانے میں جیسی بھی کرسی ہوتی ہوگی اس پہ ٹیک لگا کے بی بی سو رہی ہیں، اور جو ہاتھ میں تسبیح ہے بلا تشبیہ وہ خود بخود چل رہی ہے۔ یعنی بی بی کا انگوٹھا نہیں چل رہا تسبیح میں، تسبیح خود بخود چل رہی ہے۔ تو حیرت کرنے لگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب جو نگاہ کی تو برابر میں چکی بھی خود بخود چل رہی تھی، یا علی۔ اب جو نگاہ کی دوسری طرف تو مولا حسین جس جھولے میں تھے وہ جھولا خود بخود جھول رہا تھا، یا علی، وہ جھولا خود جھول رہا تھا۔ تو ڈر گئی، عام انسان تھی نا، میں نے عام اور خاص انسان کی مثال دے رہا ہوں، عام انسان تھی نا، ڈر گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کوئی جنات ہیں، کیا مسئلہ ہے۔ سوچا نہ معلوم کیا، الٹے پیر واپس ہوئی اور سرکار کی خدمت میں، اور کہا سرکار آج عجیب مرحلہ دیکھ کر آ رہی ہوں کہ بی بی تو سو رہی ہیں اور ان کی ہاتھ کی تسبیح خود بخود چل رہی ہے، ان کے چکی خود بخود چل رہی ہے، ان کے بچے کا جھولا خود بخود جھل رہا ہے۔ سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں میری بیٹی آج روزے سے ہے اور روزہ رکھ کے گھر کا کام کر کے تھک گئی، تو میری بیٹی سو گئی، اس کے ہاتھ میں تھی تسبیح، اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جا کے تسبیح کو چلاؤ۔ اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل امین علیہ السلام کو، کہ جاؤ اس کی تسبیح کو چلاؤ۔ میکائیل سے کہا کہ ان کی جو چکی ہے اس کو چلاؤ، اور اسرافیل سے کہا کہ حسین کا جھولا جھلاؤ۔ اب بتائیے جن کے گھر کے غلام اور کنیز فرشتے ہوں ان کا مرتبہ کیا ہونا چاہیے۔ لہٰذا سرکار فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، یہ فرشتے ان کے گھر کی خدمت کر رہے ہیں۔ بی بی پھر آئیں، بی بی اتنی دیر میں معصومہ عالم اٹھ چکی تھی، تو بی بی سے تعجب سے کہتی ہیں آپ کے گھر میں تو ملائکہ، یہ چھوٹے ملائکہ نہیں ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے لیے قرآن میں حکم ہے کہ جب بھی جبرائیل کا نام لو تو علیہ السلام کہو۔ اب بتائیے جنہیں قرآن علیہ السلام کا حکم دے وہ ان کی چکی چلاتے ہوئے نظر آئے تو پھر یہ کیسے ہونے چاہیے۔ یہ حالی وہ کوشش کی تھی نا کہ پنجاب اسمبلی میں کہ جناب کسی کو بھی علیہ السلام مت کہو، کوشش کی تھی نا۔ تو حیدرآباد کی ایک تھی پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی کی رکن، نام بھول رہا ہوں میں ان کا، وہ قومی اسمبلی میں کھڑی ہو گئی اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب پنجاب اسمبلی نے یہ بل پاس کرنے کی کوشش کی جسے گورنر نے رد کر دیا، اور اس میں یہ تھا کہ بھئی سب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کوئی بھی علیہ السلام نہیں ہے۔ اس کا نام تھا، یاد آ گیا، نصرت پٹھانی۔ اس نے یہ جملہ کہا اسمبلی کے فلور پہ، اس لیے میں ممبر سے کہہ رہا ہوں اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ اسپیکر صاحب رضی اللہ تعالیٰ وہ ہوتے ہیں جو ماضی میں بت پرست رہے ہو، اور علیہ السلام وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ سے خدا پرست ہو۔ اور فرما رہے ہیں یعنی قومی اسمبلی میں یہ بیان دیا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جبرائیل امین علیہ السلام جن کو قرآن علیہ السلام کہہ رہا ہے، اور ان اہل بیت کو بھی اللہ نے علیہ السلام کہا ہے۔ اگر اجازت دیں تو میں دلیل دوں، 7 سلام ہے قرآن میں، آیات آپ کے پیش نگاہیں، 7 سلام۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ موسیٰ اور ہارون پہ سلام ہے۔ اور یہ حدیث ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی اپنی کتاب میں لکھی ہے، اور سائن چشتی نے بھی لکھی ہے، اور بہت سارے شیعہ سنی علماء نے لکھی ہے کہ سرکار کی حدیث ہے کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ سے ہارون کو نسبت تھی۔ یا علی، ادھر نسبت ہے موسیٰ اور ہارون کی، اور اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ اور ہارون پہ سلام، تو ماننا پڑے گا نبی اور علی پر بھی سلام ہے۔ تو جب نبی اور علی پہ سلام ہے تو سلام کا مطلب ہی علیہ السلام ہے۔ اچھا، دوسری بھی اسی میں ایک آیت ہے، سلام علی یاسین، سلام ہو آل یاسین پر۔ تو یاسین نبی کا نام ہے، آل نبی کو کہا جاتا ہے، تو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ سلام ہو آل یاسین پہ، تم کہہ رہے ہو علیہ السلام نہیں ہے، سب رضی اللہ تعالیٰ نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ سب کے سب وہ ہیں
کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین اور میکائیل اور اسرافیل کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ تو دروازے پہ بیٹھے ہوئے تھے، اگر بھول گئے تو چھوڑ دوں۔ دروازے پہ بیٹھے تھے صحابہ، انہوں نے کہا سرکار آقا زادی کوئی اپنے صحن کی بات سنائیے۔ تو بی بی فرماتی ہیں ہاں سلمان، کل میرے صحن میں 3 حوریں آئی تھیں۔ جو سب سے زیادہ خوبصورت حور تھی، دیکھیں حوریں معصوم ہوتی ہیں، وہ غلطی نہیں کرتی، حوریں معصوم ہوتی ہیں، معصومہ ہوتی ہیں۔ مدینۃ العلم میں بم دھماکہ ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، گلشن میں، مدینۃ العلم میں، تو ایک بندہ پھٹ گیا تھا، مر گیا تھا، اور دوسروں کو 2 کو بھی شہید کر دیا تھا، اور ایک اس میں سے پھٹا نہیں تھا، وہ پکڑا گیا تھا۔ تو وہ ہسپتال میں تھا، گورنمنٹ کی کسٹڈی میں، اور دائیں بائیں پولیس بھی تھی۔ تو 4 نرسیں اس کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، دوا دے رہی تھی، انجیکشن دے رہی تھی کہ یہ بچ جائے تاکہ ماسٹر مائنڈ کا پتہ چلے، یہ بچے گا تو ماسٹر مائنڈ کا پتہ چلے گا، تھوڑا سا آمادہ ہو جائے مصطفیٰ بھائی، یہ بچے گا تو ماسٹر مائنڈ کا پتہ چلے گا۔ تو جو نرسیں کھڑی تھی دائیں بائیں، وہ اتفاق سے کرسچن تھی، اور قدرتاً یعنی اللہ کا نظام ہے، کالے گورے تو اللہ نے بنائے، تو وہ اتفاق سے رنگ کی کالی تھی، چاروں کی چاروں۔ تو اس کو جب ذرا سا ہوش آیا تو اس نے ادھر ادھر دیکھ کے کہا کہ بھئی مولوی صاحب نے تو کہا تھا کہ حوریں بہت خوبصورت ہوں گی، نہیں غور فرمایا، اور یہ حوریں تو کالی ہیں۔ تو ڈی ایس پی بیٹھا تھا، اس کی ڈیوٹی تھی، اس نے کہا ذرا ٹھیک ہو جاؤ تو بتائیں گے حوریں کیسی ہوتی ہیں، غور فرما رہے۔ تو حوریں عام انسان کو نہیں سامنے آتی۔ بی بی فرماتی ہیں جو سب سے زیادہ خوبصورت حور تھی، وہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم میرے صحن میں آئی ہو، بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس حور نے کہا مجھے کہتے ہیں سلمہ، میرا نام ہے سلمہ۔ تو بی بی فرماتی ہیں تمہیں اللہ نے کس کے لیے بنایا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کے دروازے پر جھاڑو دینے والے سلمان کے لیے بنایا۔ ارے یار، سلمہ نام ہے، سلمان کے لیے بنایا۔ دوسری جو تھی اس سے پوچھا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے ذرہ۔ کہا اچھا تمہیں کس کے لیے بنایا اللہ نے؟ کہا آپ کے دروازے پہ جھاڑو دینے والے ابو ذر غفاری کے لیے بنایا۔ یار اب جملہ کہوں، جو بھی دروازہ سیدہ پہ خدمت کرے گا اللہ اس کے لیے حوریں بنا کے رکھے گا۔ یار ایسا ہے یا نہیں؟ آ جاؤ علی مہدی، تم ہی کوئی نعرہ وعرہ لگاؤ گے کہ جناب، اور تھوڑا آگے آ جاؤ، بزرگ بیٹھے، ایک اور درود پڑھ لیں، محمد وعلی محمد صلی علی محمد۔ تو کہا کہ ابو ذر کے لیے مجھے اللہ نے بنایا ہے۔ تیسرے سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے مقدادہ۔ کیا نام ہے؟ مقدادہ۔ کہا تمہیں کس کے لیے؟ کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے مقداد کے لیے بنایا ہے۔ جو روایت سنانا چاہ رہا ہوں میں ادب کی، جناب سلمان نے باہر سے، بیچ میں تو پردہ ہے، دروازہ ہے، پردہ ہے، ادھر باہر صحابہ ہیں، اندر بی بی ہیں۔ سلمان آواز دے کے عرض کرتے ہیں آقا زادی یہ فرمائیے میرے نام والی حور آپ کے برابر میں بیٹھی تھی یا زمین پر بیٹھی تھی؟ نہیں پہنچی گئی۔ آپ کے برابر میں بیٹھی تھی یا آپ کے برابر میں بیٹھی تھی یا نیچے بیٹھی تھی؟ بی بی امتحان لینے کے لیے فرماتی ہیں بھائی وہ تو جنت کی حور ہے، معصومہ ہے، اگر میرے برابر میں بھی بیٹھ گئی تو کیا ہو گیا؟ تو سلمان کہتے ہیں آقا زادی اگر حور بھی آپ کے برابر میں بیٹھ گئی تو ایسی حور مجھے جنت میں بھی پسند نہیں ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ یہی حق ہوتا ہے فضائل سننے کا۔ اور یہاں کیونکہ ابھی رجب میں بھی ایک بڑی مجلس ہوگی، اس میں بھی انشاءاللہ حاضر ہوں گے ہم، اور وہ ہوگی حضرت ظافر جن ابن راحیل جن کے بلندی درجات کے لیے رجب میں، تو اس میں انشاءاللہ تشریف لائیے گا۔ بڑی دعائیں مجالس میں قبول ہوتی ہیں۔ میں جلدی سے عرض کر رہا ہوں کہ آقا زادی فرماتی ہیں کہ اے جابر، اسی موقع پہ فرمایا گویا اے جابر ایک دن میرے گھر میں میرے بابا تشریف لائے۔ میں آ گیا موضوع پر جو اس بچے نے پڑھا، جری نے، اس موضوع پہ بس زیادہ سے زیادہ 15 منٹ کے فضائل اور 5 منٹ کے مصائب عرض کروں گا، مجھے بھی جانا ہے۔ میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں، جابر
میرے گھر میں میرے بابا تشریف لائے اور مجھے سلام کر کے کہا کہ بیٹی میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، اب میں آپ سب کے سر پہ قرآن رکھوں گا اگر بولیں گے نہیں تو۔ یہ بتائیے آپ جب کہیں جا کے اپنی تکلیف بتاتے ہیں تو کیوں بتاتے ہیں؟ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر، طبیب کے پاس جا کر تکلیف بتاتے ہیں تو کیوں بتاتے ہیں؟ پھر دوہرا رہا ہوں، اپنی تکلیف کسی کے سامنے کیوں بیان کرتے ہیں؟ تاکہ اس کے ذریعے سے شفا مل جائے۔ کائنات کے نبی ہیں رحمت للعالمین، وہ بی بی سے فرما رہے ہیں میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ یا علی، یہ بتانے کے لیے اے میرے امتیو، اگر تمہیں کوئی بھی تکلیف ہو جائے تو دروازہ سیدہ پر آ جانا۔ یا علی، دروازہ سیدہ پہ آنا اور آ کر اپنی تکالیف کا حل تلاش کرنا۔ اب دیکھیے، ہو سکتا ہے کوئی میری اس بات کو کہے کہ جناب مولانا غلو کر رہے ہیں کہ رحمت للعالمین جو کائنات کے لیے رحمت ہیں وہ بی بی کے دروازے پہ شفا کے لیے آ رہے ہیں۔ تو پھر سنیں، نبی نے دروازہ زہرا کا بتایا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تو نبی نے دروازہ سیدہ وسیلے کے طور پر بتایا ہے۔ اگلا جملہ کہہ دوں، جیسے بی بی نے فرمایا، نبی نے فرمایا فی بدنی ذوفن، میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، تو بی بی نے آگے سے کیا فرمایا؟ خدا آپ کو ذوف سے محفوظ رکھے۔ تو جملہ کہہ دوں، نبی نے دروازہ سیدہ بتایا، سیدہ نے اللہ کا پتہ بتایا۔ یا علی، سیدہ نے بتایا کہ اللہ آپ کو ذوف سے محفوظ رکھے، تو جملہ کہہ دوں کہ اللہ بھی اسی کو ذوف سے محفوظ رکھتا ہے جو سیدہ کے ذریعے سے آیا کرتا ہے۔ یا علی، یعنی یہ بتا دیا کہ دیکھو وسیلہ اگر ہے قرآن کی آیت کی روشنی میں تو دروازہ سیدہ ہے۔ تھوڑی دیر میں مولا حسن علیہ السلام آئے اور کہا اماں میں اپنے گھر میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ پورا عشرہ پڑھتا ہوں میں اس موضوع پہ، لیکن میں دو تین چیدہ باتیں عرض کر رہا ہوں ٹائم کے اندر کہ جناب بی بی فرماتی ہیں بیٹا تمہارے نانا کمرے کے اندر چادر کے نیچے موجود ہیں۔ آئے مولا حسن علیہ السلام، نانا کو سلام کیا، اجازت مانگی، نانا اجازت ہے میں چادر میں آ جاؤں؟ ابھی حدیث قصہ آپ نے سنی، نانا نے اجازت دی۔ تھوڑی دیر میں مولا حسن علیہ السلام آئے، حسین علیہ السلام آئے، کہا نانا اماں میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ کہاں؟ کمرے کے اندر تمہارے بھائی کے ساتھ تمہارے نانا موجود ہیں۔ اہل حدیث کے ایک عالم ہیں حیدرآباد میں، زندہ ہیں، میرے دوست ہیں، انہوں نے ایک اتحاد امت فورم بنایا ہوا ہے، اس کے وہ چیئرمین ہیں، مجھے نائب چیئرمین بنایا ہوا ہے۔ تو ان کی اور ہماری ایک پریس کانفرنس ہو رہی تھی اتحاد بین المسلمین کی۔ ہم سب مسلمانوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، چاہے کوئی سینے پہ ہاتھ باندھتا ہو چاہے پیٹ پہ ہاتھ باندھتا ہو، اور نہیں فرمایا، چاہے کوئی زیر ناف ہاتھ باندھتا ہو چاہے مالکی فرقے کی طرح یا شیعوں کی طرح ہاتھ کھولتا ہو، ہمارے نزدیک سب مسلمان ہیں۔ ہم کسی مسلمان کو کافر نہیں کہتے، ہمارے یہاں کفر کی فیکٹری ہی نہیں ہے۔ میں نے جملہ کہہ دیا۔ لہٰذا جناب ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں اور سب مسلمان ہمارے بھائی ہیں۔ لہٰذا میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اہل حدیث کے عالم کہنے لگے بھائی آپ کے ہاں یہ روایت بیان کی جاتی ہے؟ میں نے کہا نہیں، یہ آپ کے ہاں بھی ہے، یہ روایت ہے، اہل سنت کے ہاں بھی ہے، شیعوں کے ہاں بھی ہے یہ حدیث۔ کہنے لگے وہ کیا؟ میں نے کہا جناب وہ کہتے ہیں کہ نانا تو کمرے کے اندر ہیں چادر کے نیچے، اور نواسے ہیں صحن کے اندر دروازے کے پاس، انہیں خوشبو کیسے آ گئی نانا کی؟ یہ حدیث۔ وہ اعتراض کیا کر رہے ہیں؟ کیا اعتراض کر رہے ہیں کہ نانا کی خوشبو کمرے کے اندر چادر کے نیچے سے کیسے آ گئی؟ تو میں نے کہا مولانا آپ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو اہل حدیث اور حدیث ہی نہیں پڑھتے۔ نہیں غور فرمائے، 10-5 مجلسیں پڑھنی پڑیں گی یہاں۔ کہ آپ کہتے ہیں اپنے آپ کو اہل حدیث اور حدیث ہی کو نہیں پڑھتے؟ کہنے کیا مطلب کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا سیاہ ستہ میں موجود ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے، باب مناقب اہل بیت اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ نبی فرماتے ہیں، اب میں اسی پہ اندازہ لگاؤں گا کہ 10 منٹ اور پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا۔ نبی فرماتے ہیں، حدیث ہے کہ الحسن والحسین ریحانتین، حسن اور حسین میری خوشبو ہے۔ یا علی، نبی فرما رہے ہیں حسن اور حسین میری خوشبو ہیں۔ اب جو حضرات مجلسی لوگ ہیں وہ اس کو سمجھیں گے، حسن اور حسین میری خوشبو ہیں، یہاں تک حدیث ہے۔ اب میں تشریح کر رہا ہوں، اور خوشبو کبھی گل سے جدا ہی نہیں ہوا کرتی۔ یا علی، خدا سلامت رکھے۔
ایک جملہ اور بڑھا دوں اگر اجازت دیں. خوشبو کبھی گل سے جدا نہیں ہوتی. اور بھاری جملہ ہے, اندازہ ہوگا کتنے لوگ لٹریچر پڑھتے ہیں. خوشبو کبھی گل سے جدا نہیں ہوتی, اور گل کی قیمت ہی خوشبو کی وجہ سے ہوا کرتی ہے. یا علی, خدا آپ کو سلامت رکھے. اگر گل میں خوشبو نہیں ہے تو گل بیکار ہے, امیٹیشن ہو جائے گا, کاغذ کا پھول ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے نبی فرما رہے ہیں اگر میں پھول ہوں تو میری خوشبو حسنین ہے, اگر میں رسول ہوں تو میری خوشبو حسنین ہے, اگر میری رسالت چاہیے تو حسنین کے دروازے پہ آنا پڑے گا. یا علی, ورنہ آپ کو رسول کی خوشبو نہیں ملے گی. تو خیر, مولانا کہنے لگے بھائی آپ شیعہ مولوی جو ہیں وہ علم کلام سے مارتے ہیں. میں نے کہا بھائی میں نے کون سا علم کلام سے آپ کو جو ہے وہ جواب دیا, میں نے تو سیدھا سیدھا جواب دیا ہے, حدیث موجود ہے. خیر, بی بی فرماتی ہیں یہ جابر تھوڑی دیر میں میرے شوہر آئے. چادر ہی کا تذکرہ کروں گا میں, جری نے کیونکہ موضوع دے دیا مجھے. تو کہا کہ تھوڑی دیر میں میرے شوہر آئے اور وہ بھی اجازت مانگ کے چادر میں چلے گئے. تھوڑی دیر میں پھر میں گئی اے جابر, اور جا کے میں نے اپنے بابا کو سلام کیا, اور سلام کر کے میں نے اجازت مانگی کہ بابا میں چادر میں آ جاؤں. یہ شیعہ سنی سب جگہ یہ حدیث موجود ہے. ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت ہے اور معصومہ عالم سے بھی روایت ہے. یہ دونوں روایتیں موجود ہیں کتابوں میں شیعہ سنی. بس 5 منٹ کی اور بات ہے, فضائل کی حد تک تھوڑا سا آمادہ ہوں گے. جناب اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی علی, خدا سلامت رکھ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجی. یہ چائے کی سبیل بن رہی ہے یا بریانی پک رہی ہے؟ چائے کی. اچھا, میرے کو ورنہ اس میں تو دیر لگ جائے گی. تو میں جلدی سے 2 جملے عرض کروں کہ جناب بی بی فرماتی ہیں اے جابر جب ہم پانچوں کے پانچوں چادر کے اندر آ گئے, فلمک تمنا جمیعن تحت الکسا, جب ہم پانچوں کے پانچوں چادر کے اندر آ گئے. بھاری جملہ ہے, توجہ میں ادھر رکھیے گا. اے جابر جب ہم پانچوں کے پانچوں چادر کے اندر آ گئے, فلمک تمنا جمیعن تحت الکسا, تو جبرائیل امین نے اللہ سے سوال کیا. یا یہ میں نے پوری تقریر میں اسی تو پہ زور دیا ہے. تو جبرائیل امین نے اللہ سے سوال کیا. میرا سوال ہے کہ بی بی تو فرما رہی ہیں ہم چادر کے اندر تھے پانچوں کے پانچوں, جبرائیل وہاں اللہ سے سوال کر رہے ہیں, بی بی کو کس نے بتایا؟ یا علی, نہیں پہنچی. سوال ہے نا بھائی, مثال کے طور پہ آپ تو زیر آسمان ہیں اور میں شامیانے کے نیچے ہوں, تو میں نہیں کہہ سکتا کہ شامیانے کے اوپر کوئی کبوتر بیٹھا ہے یا کوا بیٹھا ہے, نہیں کہہ سکتا نا, اس لیے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا. تو اس کا مطلب کیا ہوا, جو چادر کے اندر ہیں پانچوں کے پانچوں اور جبرائیل وہاں اللہ سے سوال کر رہے ہیں, تو بی بی کو کس نے بتایا؟ یا علی. یا تو کوئی روایت, بزرگ حضرات جو بہت سے داد نہیں دے رہے ہیں, گردن نہیں ہلا رہے ہیں, میں ان کی خدمت میں سوال کروں گا, بتائیے کوئی روایت آپ کے مطالعے میں ہے کہ جناب میکائیل نے آ کے اجازت مانگ کے چادر میں آ کے بی بی کے کان میں کہا ہو کہ آقا زادی جبرائیل اللہ سے سوال کر رہے ہیں, آپ بعد میں جابر کو بتا دیجئے گا؟ یا علی, کوئی روایت ہے تو دے دوں دلیل. بی بی ہے چادر کے اندر, جبرائیل وہاں اللہ سے سوال کر رہے ہیں. اس میں ایک اور بھاری جملہ کہوں, ایک ضرور درود پڑھ لیں محمد وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے آگے آ جائیے شبر بھائی, ایک اور درود پڑھ لیں محمد وآلہ محمد, اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. اجازت ہے؟ یہ خاصہ ہے شبر بھائی کا, خدا انہیں زندگی دے, نظر بد سے بچائے, حاسدوں سے اور دشمنوں سے بچائے, کہ یہ کوئی علاقہ اپنی سرپرستی سے خالی نہیں رکھتے. خدا انہیں سلامت رکھے, اور جعفری الائنس کی جس طرح سے اور قوم کی نمائندگی کرتے ہیں. بس میں اصل میں مجھے صبح چیچا وطنی میں پڑھنا ہے, اور پھر اوکاڑا میں پڑھنا ہے, پھر رات آ کے ملتان میں پڑھنا ہے. 3 کل مجلسیں ہیں تو مجھے یہیں سے جانا ہے. تو بس 5 منٹ کے فضائل آپ اگر اجازت دیں. بی بی فرما رہی ہیں فلمک تمنا جمیعن تحت الکسا, جب ہم پانچوں کے پانچوں چادر کے اندر آ گئے تو جبرائیل امین نے اللہ سے سوال کیا.
سوال یہ ہے کہ بی بی تو چادر کے اندر ہے، بعد میں جناب جابر کو بتا رہی ہیں۔ جملہ شبر بھائی کو دیکھ کے مجھے ایک اور جملہ یاد آ گیا، بی بی کو کس نے بتایا کہ اللہ سے جبرائیل سوال کر رہے ہیں؟ جملہ کہوں، پہلا سوال یہ ہے کہ بی بی کو کس نے بتایا کہ جبرائیل اللہ سے سوال کر رہے ہیں؟ ماننا پڑے گا بی بی کو یہ بھی پتا ہے کہ جبرائیل اللہ سے سوال کر رہے ہیں، اور یہ بھی پتا ہے کہ اللہ کیا جواب دے گا۔ یا علی، خدا سلامت رکھے، یعنی یہ بھی پتا ہے کہ اللہ کیا جواب دے گا۔ نہیں ملتا کہ جبرائیل نے اللہ سے سوال کیا، اللہ نے جو جواب دیا وہ آ کر میکائیل نے یا کسی اور فرشتے نے بی بی کو آ کے بتا دیا ہو، نہیں۔ تو جملہ کہہ دوں، ہمارے ایک بزرگ عالم گزرے ہیں آیت اللہ شیرازی، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں لفظ زہرا کی 70 معنی ہیں، جن میں سب سے اہم معنی ہے زہرا اس بی بی کو کہتے ہیں جو زمین پر بیٹھ کر آسمان کی خبریں رکھا کرتی ہیں۔ یا خدا سلامت رکھے، اس بی بی کو زہرا کہا جاتا ہے، لہٰذا بی بی کو کوئی نہیں بتائے گا۔ بی بی عالمہ ہے، غیر معلمہ ہے۔ شبر بھائی کو دیکھ کے 3 منٹ کی روایت اور سنا دوں، دل تو میرا محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بس جلدی سے، خدا سلامت رکھے۔ اور یہ روایت ہر ایک کو ہضم نہیں ہوگی، جو پہلے سے داد نہیں دے رہے انہیں تو بالکل نہیں ہوگی۔ اور وہ روایت کیا ہے؟ ایک دن مولا علی علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، بی بی فرماتی ہیں یا علی آج میرے پاس آپ بیٹھے ہیں، کوئی خاص بات ہے؟ مولا فرماتے ہیں ہاں۔ کتاب کا نام ہے بنت محمد، جس میں یہ روایت ہے، حوالہ دے رہا ہوں پڑھے لکھے حضرات، کہ مولا فرماتے ہیں ہاں زہرا، آج میں آپ کے سامنے وہ کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں جو آدم سے لے کر اس وقت تک کائنات میں ہو چکا ہے۔ یا علی، پھر دوہراؤں حضور، مولا علی فرما رہے ہیں یا زہرا میں آپ کے سامنے اس وقت وہ بیان کرتا ہوں جو آدم سے لے کر اس وقت تک کائنات میں ہو چکا ہے۔ یہ کیا علاقہ کہلاتا ہے؟ یہ نہیں علاقہ ویسے سرجانی ٹاؤن۔ مولا یہ نہیں فرما رہے کہ سرجانی میں ہو چکا ہے وہ بیان کروں، فرما رہے ہیں جو کائنات میں ہو چکا ہے۔ نہیں اور فرما رہے ہیں، مولا یہ فرما رہے ہیں جو کائنات میں ہو چکا ہے وہ میں بیان کرتا ہوں۔ بی بی مسکرا کے فرماتی ہیں بسم اللہ، بیان کیجئے۔ چند لمحوں میں مولا نے وہ کچھ بیان کر دیا جو آدم سے لے کر اس وقت تک کائنات میں ہو چکا تھا۔ یا علی، میں نے بیان کر دیا، آپ نے سن لیا۔ اب جملہ کہوں، یہ علی ہی کا کمال ہے جسے نکتہ کہا جاتا ہے، کہ وہ کائنات میں ہو جانے والے کو چند منٹوں میں بیان فرما دے۔ یا علی، اس لیے کہ نکتہ ہیں علی، اور آج کی سائنس نے تو ثابت کر دیا ہے کہ جو کچھ ہے وہ ڈاٹ ہی میں ہے۔ یا علی، خدا آپ کو سلامت رکھے، جو کچھ ہے وہ نقطے میں ہے۔ نقطے کو پھیلاؤ تو قرآن بن جائے گا، سمیٹو تو نقطہ بنے گا، اور اسی نقطے کو علی کہا جاتا ہے۔ لہٰذا بی بی فرماتی ہیں یا علی آپ کا شکریہ، آپ نے وہ کچھ بیان کر دیا جو کائنات میں ہو چکا ہے۔ بی بی مسکرائیں، مولا علی بیان کر دیں یہ انہی کا کمال ہے، بی بی مسکرا کے تصدیق فرما دیں یہ بی بی ہی کا کمال ہے۔ یا علی، مولا بیان فرما کے تشریف لے جانے لگے، بی بی فرماتی ہیں یا علی ذرا توقف فرمائیں۔ مولا رک گئے، کہ کیا فرما رہی ہیں؟ بی بی فرماتی ہے اب میں آپ کے سامنے وہ بیان کرتی ہوں جو اس وقت سے لے کر قیامت تک ہونے والا ہے۔ یا علی، میں نے تو دلیل دی نا، چادر کے نیچے کی بات کون بتائے گا؟ کوئی نہیں بتائے گا۔ بی بی کو اللہ نے علم اتنا عطا فرمایا ہے، لہٰذا فرمایا میں اس وقت وہ بیان کرتی ہوں جو اس وقت سے لے کر قیامت تک ہونے والا ہے۔ اچھا، یہ فلسفے کی بات ہے۔ اور حافظ کفایت صاحب سنے آپ نے؟ حافظ کفایت صاحب، ہاں آپ نے سنے شبر بھائی؟ حافظ کفایت صاحب، اتفاق سے میں نے نہیں سنا، اس کا مطلب شبر بھائی مجھ سے بڑے ہیں۔ میں نے کراچی آئے تھے 74 میں۔ اچھا 74 میں، ہاں پھر اس وقت ہم یوں سمجھیں کہ 5 اور 9 سال کا تھا میں تو۔ اچھا ماشاءاللہ، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب حافظ کفایت صاحب نے ایک نکتہ بیان کیا، اگر اجازت دیں تو میں بیان کروں، آپ بولتے نہیں ہیں تو دکھ ہوتا ہے، کہ جناب حافظ صاحب فرماتے ہیں بی بی نے اس موقع پر
مولا پھر جانے لگے. بی بی فرماتی ہیں یا علی بس ذرا سا اور رک جائیے. مولا رک گئے. یہ ہر ایک کو ہضم نہیں ہوگی بات، خاص طور پہ بزرگ حضرات. بی بی فرماتی ہیں یا علی ذرا رک جائیے، اب میں آپ کے سامنے وہ بیان کرتی ہوں جو کائنات میں نہیں ہونے والا ہے. یا علی یا علی، اس پہ کیوں داد دی جائے گی؟ جو چیز ہونے والی نہیں ہے وہ بیان کیسے ہوگی؟ ایک چیز ہونے والی نہیں ہے، بیان کیسے ہوگی؟ تو جملہ کہہ دوں، بی بی اسے کہتے ہیں جو نہ ہونے کو بیان کر دے. یا علی، صدیقہ بی بی ہیں، فرما رہی ہیں میں وہ بیان کرتی ہوں جو کائنات میں نہیں ہونے والا ہے. اچھا مجھے اس کی تشریح کرنی پڑے گی، بہت سے لوگوں کی گردنیں بھی نہیں ہلی، زبان تو ہلی نہیں رہی یہاں. تو میں جملہ کہوں کہ نہ ہونے کو بیان کریں بی بی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب میں بتاتا ہوں، فلسفے کا اصول ہے. میں نے شبر بھائی ممبر پہ کوئی تکبر نہیں ہے، فلسفہ بہت زیادہ پڑھا ہے لیکن ممبر سے بیان نہیں کرتا ہوں. لیکن آج مجھے لگ رہا ہے کہ ایک جملہ فلسفے کا بیان کرنا پڑے گا، اور وہ یہ، آپ نکلے گھر سے لوح محفوظ پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ باہر نکلے گا تو آدھے میل کے فاصلے پہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا. دلیل دے رہا ہوں، نکلے گا اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، یہ لکھا ہوا تھا لوح محفوظ پر. اور دروازے پہ پہنچا، اچانک ماں آ گئی سامنے. آپ نے ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے اس سے کہہ دیا دعا کیجئے گا. ماں نے دعا کی، ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. یہ نہ ہونے کو جو جانے اسے زہرا کہا جائے. خدا آپ کا سلامت رکھ، خدا زندہ خدا زندگی عطا فرمائے. بہت آسان الفاظ میں نے عرض کر دیا، جو نہ ہونے کو بیان کر دے اسے زہرا کہا جاتا ہے. لہٰذا بہت ساری چیزیں لوح محفوظ پہ لکھی ہوتی ہیں، ہمارے عمل کی وجہ سے وہ بدل جاتی ہیں. جب وہ بدل جاتی ہیں تو کام نہیں ہوتا، وہ مسئلہ نہیں ہوتا، وہ بات نہیں ہوتی. تو جو نہیں ہوتی وہ زہرا کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. تو جو نہ ہونے کا علم رکھیں اسے زہرا کہا جاتا ہے. بس حضرت زہرا سلام اللہ علیہا وہ بی بی ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں اپنا حق لینے کے لیے، بی بی کو ضرورت نہیں تھی فدق کے باغ کی، لیکن صرف اور صرف یہ چاہتی تھی کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ حق کس کا ہے. اور حق مانگنا یہ سنت معصوم ہے. جو رونے آئے ہیں ابھی اون میاں جو جعفر طیار سے آئے تھے، بہترین مرثیہ پڑھا انہوں نے، اور یقین جانے جو موجود تھے وہ گواہی دیں گے کہ دردناک مرثیہ. بی بی ہمیشہ صبت علیہ مصائب ان کا نوحہ پڑھتی تھی. میرے استاد گزرے ہیں مولانا محمد قاسم زیدی خیرپور میں. وہ ایک دن مدرسے میں بیٹھے تھے، میں نے سوال کیا کہ قبلہ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی. کہ کہو کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضور، دکاندار گھر سے باہر، محلے سے باہر ہوتے ہیں، دکانیں جو ہوتی ہیں محلے سے باہر ہوتی ہیں. اور میں نے سنا ہے کہ مدینے میں جو بازار تھا وہ محلہ بنی ہاشم سے باہر تھا، محلہ بنی ہاشم کے اندر بازار نہیں تھا. کہاں صحیح بات ہے؟ میں نے کہا اگر کوئی بھی روئے گا گھر میں تو زیادہ سے زیادہ پڑوسی تک آواز جائے گی. یہ دکاندار کیوں کہتے تھے کہ یا علی زہرا سے کہیے یا تو رات کو رویا کریں یا دن کو رویا کریں. دیکھیے فطری بات ہے، بچوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ محلے میں دکانیں اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی، دکان ہوتی تھی باہر محلے سے. بی بی رو رہی ہیں اپنے حجرے میں، اور بی بی جب رو رہی ہیں تو مدینے کے دکاندار دوڑتے ہوئے آتے تھے اور کہتے تھے یا علی زہرا سے کہیے یا تو رات کو رویا کریں یا دن کو رویا کریں. میرا سوال یہ ہے کہ دکانداروں پہ ان کے کام میں خلل کیوں پڑتا تھا؟ بی بی تو اپنے حجرے میں روتی تھی. سنیں گے عزادار استاد کا جواب. فرماتے تمہیں نہیں پتا، جب بی بی رونا شروع کرتی تھی تو مدینے کے پہاڑوں سے رونے کی آواز بلند ہوتی تھی. جب بی بی رونا شروع کرتی تھی تو مدینے کے درختوں سے، کھجوروں سے رونے کی آواز بلند ہوتی تھی. اور جب پورے مدینے میں گریا ہی گریا ہوتا تھا تو جو دکانداروں کے پاس گاہک آتے تھے وہ پوچھتے تھے بھئی یہ کون رو رہا ہے، یہ پورے مدینے میں گریا کیسا ہے؟ تو اس وقت دکاندار دوڑ
دوڑے ہوئے آتے تھے. تو میں ایک جملہ کہوں, مان لو مسلمانوں کو معرفت نہیں تھی, مدینے کے پہاڑوں کو بھی معرفت تھی, مدینے کے درختوں کو بھی معرفت تھی کہ زہرا کیسی مظلومہ ہے. لیکن عزادارو, بی بی روتی ہوئی اس دنیا سے چلی گئی, لیکن چلی کیسے گئی؟ اسی طرح سے نہیں. ابھی مرثیہ آپ سن رہے تھے کہ بی بی کے دروازے پر لکڑیاں لائی گئی, دروازے کو آگ لگائی گئی, حضرت محسن کو شہید کیا گیا. عزادارو, جب جناب زہرا کا پہلو شکستہ ہوا اور مولا علی کی گردن میں رسی ڈالی گئی اور مدینے کی گلیوں میں کھینچا گیا, عزادارو ایک مرتبہ بی بی نے جناب فضہ کو آواز دی تھی, فضہ ذرا مجھے سنبھالو, میرا محسن شہید ہو گیا, ذرا مجھے سنبھالو. عزادارو, بی بی حضرت فضہ کو لے کر, حسن اور حسین کو آواز دے کر ایک مرتبہ روضہ رسول پر پہنچی جو آپ کے گھر سے متصل تھا. سنیں گے آخری جملہ عزادارو, بی بی نے ایک مرتبہ کہا, بابا رسول خدا, میرا فدق چھن گیا, میں نے بد دعا نہ کی, میرا محسن شہید ہوا, میں نے بد دعا نہ کی, میرے دروازے کو آگ لگی, میں نے بد دعا نہ کی, اب علی کی توہین برداشت نہیں ہوتی, میں بد دعا کروں گی. عزادارو, مدینہ ہلنے لگا. مولا فرماتے, سلمان زہرا کو جا کے روکو, مدینہ غرق ہو جائے گا. میں کہوں گا, اے مومنو, مدینے میں تو مولا علی نے روکا تھا, ادھر شام کے بازار میں جناب زینب سے مولا فرماتے ہیں, بہن بد دعا میں